السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، انسان جیسے ہی شعور کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے وہ مکلف بنا دیا جاتا ہے۔ مکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں۔ بالفاظ دیگر، یہ چیزیں تجھے کرنی ہیں اور یہ چیزیں تجھے نہیں کرنی، اور یہ سلسلہ موت تک چلتا رہتا ہے۔ اس دوران، اس پیریڈ میں، اس دورانیے میں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی ایک ایک حرکت کا، ایک ایک ادا کا ریکارڈ دو طریقوں سے کیا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کی آوازیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور ایک انسین کیمراز لگے ہوئے ہیں، اس کا آپ کی ہر حرکت کو مصور کیا جا رہا ہے، اس کی تصویر اتاری جا رہی ہے۔ تو آپ کے تمام حرکات و سکنات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے معاملہ جب ایسا ہے تو آدمی کو قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، اور یہ جو مختصر دورانیہ ہے اس کے لمحے لمحے کو کام میں لے لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت ہی پیاری ہے۔ حدیث اس طرح، وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك۔ رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب الرقاق۔ حضرت امام حاکم اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیح میں کتاب الرقاق کے اندر یہ روایت ایسے لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. غنیمت کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جناب سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ غنیمت کا مطلب عربی کے لفظ غنم سے بنا ہے، غین نون میم، اور غنم کہتے ہیں بکری کو، اسی سے یہ لفظ بنا ہے. ایک چرواہے کو آپ دیکھو کہ وہ بکریاں لے کر جب چلتا رہتا ہے اور کسی کے کھیت کے پاس سے گزرتا ہے تو ہر بکری کے اوپر پوری نگاہ رکھتا ہے کہ کہیں یہ اس کے کھیت میں پڑ کر کے کھیت خراب نہ کر دے. ایسے ہی بکریاں دوڑتی ہیں، یہ لاٹھی لے کر کے بڑی تیزی کے ساتھ اس بکری کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. گویا لفظ غنم کے مفہوم میں ایکٹیو ہونا، چاق و چوبند ہونا، سرگرم ہونا، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، اجلت کے ساتھ کوئی کام کرنا، سارے مفاہیم داخل ہیں. گویا یہ 5 چیزیں، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، یعنی ان چیزوں کے بارے میں انتہائی ایکٹیو ہو جاؤ، سرگرم ہو جاؤ، اور بتاجیل as soon as possible do it. جتنی جلدی ہو سکے اس کو کر ڈالو. پہلی چیز، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اس لیے کہ جوانی میں وہ کام کر لو گے جو بڑھاپے میں نہیں کر پاؤ گے. دوسرے، اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لو بیماری سے پہلے، اس لیے کہ صحت کی حالت میں جو کام کر پاؤ گے بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتے. وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے پیسہ دے رکھا اس سے پہلے کہ آپ کے بیٹے آپ کو بے دخل کر دیں اور آپ خود پیسوں کے محتاج ہو جائیں، اپنے ہاتھ سے سب کچھ دے دو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آدمی زندگی بھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے، جب مرنے لگتا ہے ہمارے اس کو ڈلوا بولتے ہیں، ڈلوا. وہ ڈلوا کے اندر وہ چاول یا گیہوں بھر کر کے لاتے ہیں اور کہتے تنی بس چھوا دو، اور اس کا ہاتھ اس ڈلوے کے اندر رکھی ہوئی چیز کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، گیہوں یا چاول یا کوئی بھی چیز ہو، اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اب یہ ڈلوا کے اندر جو کچھ رکھا ہوا ہے یہ اس مرنے والے کی طرف سے ہو گیا. جب اس بندے کا ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا تو اس کی طرف سے کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ جو چھوائے دیو والا مسئلہ ہے یہ چلنے والا نہیں. جب تک آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے، اس سے پہلے کہ آپ اسے بے دخل کر دیے جائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اس سے پہلے کہ آپ مشغول ہو جائیں، خالی وقت آپ کو ملا ہے، ایک ایک لمحہ اس خالی وقت کا، اس فراغ کا کام میں لے لیجئے. اور آخری چیز، 5ویں چیز، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اس سے پہلے کہ موت کا آہنی پنجہ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے اور تمہیں سنبھلنے کا موقع نہ دے، حیات کے ایک ایک لمحے کو کام میں لے لو، غنیمت سمجھ لو. اور غنیمت کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. گویا زندگی کل کرنے کے لیے نہیں. ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، دوسرا لڑکا آتا ہے، ہائی ڈوڈ واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہا ہے؟ بولے آئی ایم کلنگ ٹائم، آئی ایم کلنگ فلائز، مکھی مار رہا ہوں یا ٹائم کل کر رہا ہوں. بتائیے، یہ ٹائم کو کل کرنے بیٹھا ہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ اس قدر بیش قیمت اور ویلیویبل ہے کہ اگر زندگی سے مائنس ہو جائے تو پوری کائنات دے کر کے اس لمحے کو واپس زندگی میں نہیں لیا جا سکتا. تو آپ ایسی قیمتی شے کو کل کرنے کے لیے بیٹھے. متنبع کیا گیا ہے وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اس سے پہلے کہ موت آ جائے زندگی کے ایک ایک لمحے کو کام میں لے لو. اسی وجہ سے موت کی تمنا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ کوئی قیمتی شے ہے، موت کی تمنا کرنے سے منع کر دیا گیا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. رواہ البخاری فی کتاب الدعوات. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الدعوات کے اندر لائے جہاں انہوں نے دعاؤں کا چیپٹر باندھا ہے. کتاب الدعوات کے اندر یہ روایت موجود ہے. راوی جیسا کہ معلوم حضرت انس ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے. خبردار خبردار، لا يتمنين احدكم الموت، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے لضر نظر بھی، کوئی تکلیف آ جائے تو.
آدمی کو اوپر کوئی تکلیف آتی تو کہتا ہے ارے اب زندگی میں کیا رہ گیا ہے، اللہ مجھے اٹھا لے. تو پریشانی کوئی آئے تو موت کی تمنا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. ہاں اگر تمنا کرنی ہی ہے موت کی تو اس کا ایک سلیقہ بتایا گیا ہے. فَإِن كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ، اگر موت کی تمنا کرنی ہی ہے تو سلیقہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے موت کی تمنا کرو. اے اللہ اللہم احینی ما دامت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ اگر میری زندگی میں خیر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر میری زندگی میں اب کوئی خیر نہیں ہے تو اے اللہ مجھے اٹھا لے، مجھے موت دے دے. تو اولاً تو کسی تکلیف کے نزول کے وقت کسی مصیبت میں پڑ جانے کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تمنا کرنی ہی ہے تو اس کا سلیقہ بتایا گیا کہ اگر زندگی میں خیر ہے تو اللہ زندہ رکھ، اور اگر زندگی میں خیر نہیں رہ گیا تو اللہ مجھے اٹھا لے. استدلال اس حدیث پاک سے یہ کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے. کیوں؟ نقطہ یہ ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور اسے ایک کام میں لے لو، اس لیے کہ یہاں جو کچھ آپ نے کیا ہے آگے چل کر کے آپ کو اس کی جزا اور سزا ملنی ہے. ایک آیت کریمہ دیکھو کتنی عجیب و غریب ہے، علماء سے بطور خاص اور آپ کے لیے بطور عام. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. علماء غور کریں کہ آیت کریمہ ایک ہے لیکن دو مرتبہ کہا گیا اتقوا اللہ اتقوا اللہ. قرآن تو آپ پڑھتے نہیں تو سمجھیں گے کیا بھائی دو مرتبہ اتقوا اللہ کیوں لایا گیا؟ ایک ہی آیت ہے مگر دو مرتبہ اتقوا اللہ ہے. آئیے اس آیت کریمہ کے انالیسس کر لیتے، تجزیہ کر لیتے. اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا یہاں کیا مطلب ہے؟ اور بعد میں یہ کہا گیا اللہ سے ڈرو، تو دونوں جگہوں پر اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو. یہاں اللہ سے ڈرو کا کیا مطلب ہے، وہاں اللہ سے ڈرو کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں جو کہا گیا اللہ سے ڈرو، اللہ سے اس طرح ڈرو جو تمہیں عمل پر آمادہ کرے. کہتے میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن عمل ہی نہیں کر رہا ہے، یہ اللہ سے ڈرنا نہیں ہوا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں مگر وہ ڈرنا صرف زبان کی حد تک ہے، ڈرنا وہ قابل قبول ہے جو ڈرنا عمل کے اوپر آمادہ کرے. اللہ سے ڈر رہے ہو تو عمل کرو. تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو جو ڈر تمہیں عمل کے اوپر آمادہ کرے. یہ اور دوسرا ٹکڑا ہے بہت قابل غور ہے، دیکھو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ما قدمت لغد. یہ ما قدمت کے بعد لغت کہا گیا، علماء بیٹھے ہوئے غدین نکرہ ہے اور یہ نکرہ تعظیم کے لیے ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ آخرت کب آنے والی ہے تو قرآن حکیم بولتا ہے، پوچھ رہا ہے کہ آخرت کب آنے والی ہے، قیامت کب آنے والی ہے؟ کل ہی تو آ رہی ہو، غدین کل ہی تو آ رہی ہو. اتنی قریب ہے کہ گویا بس کل ہی آ رہی ہو. غدین یہ نکرہ یہ تعظیم کے لیے ہے، تفخیم شان کے لیے، کل ہی آ رہی ہے. اور قدمت کا بھی جواب نہیں ہے. تقدیم مانے پیش کرنا. کوئی مہمان آپ کے یہاں آتا ہے تو آپ کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے یہ لا کر رکھ دیں، اس کے سامنے یہ لا کر رکھ دیں، اس کے سامنے یہ لا کر رکھ دیں. تو یہاں تقدیم کے اندر دو چیزیں پائی گئی، ایک تو یہ کہ دوڑ دھوپ، اور دوسرے اچھی سے اچھی چیز مہمان کے سامنے پیش کرنا. یہ ما قدمت کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کے حضور ایسی چیزیں بھیج دو جیسے تمہارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو تم کیا کھلا دوں، کیا پلا دوں، کیا دے دوں، حرکت میں رہ کر کے اچھی سے اچھی چیزیں اس کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہو. تقدیم کا مطلب. اور لغدن، الغد نہیں کہا گیا، غدن کہا گیا، کل ہی تو ہے وہ. یعنی انسان کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ بس قیامت کل ہی تو ہے. یا ایھا، دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے آیت کریمہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کل کے لیے کیا پیش کیا ہے اس نے. اب پھر کہا گیا واتقوا اللہ. یہاں واتقوا اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرو. وہ جو ڈر پیدا ہوا ہے
اور وہ ڈر آپ کو عمل پر آمادہ کر رہا ہے، اس ڈر کو باقی رکھو. یہ بقائے تقوی کی طرف اشارہ ہے. آدمی کے دل میں تقوی آ گیا مگر باقی نہیں رکھ سکا وہ. اسی وجہ سے آدمی کو اچھا بننے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ خود اچھا بنے، وہیں وہ ایسا ماحول کریٹ کرے یا ایسے ماحول میں شامل رہے جو ماحول نیک ہو. وہ جس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا نا، وہ عالم کے پاس گیا تھا، کہا کہ میرے پاس توبہ ہے، ابھی میرے توبہ کہاں، توبہ ہے لیکن انطلق الی ارض کذا وکذا، فلاں سرزمین پر چلا جا، وہاں اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہے. جہاں تو رہ رہا ہے وہ اچھی زمین نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تقوی کو باقی رکھنے کے لیے آپ کا ماحول بھی متقیانہ ہونا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا ماحول تقوی والا بنا رکھا ہے؟ کیا آیت کریمہ سبحان اللہ ہے. ڈوبتے چلے جاؤ. میں بیان نہیں کر سکتا، میں تو خود تفسیر قرآن کا طالب علم ہوں. قرآن پڑھتے پڑھتے میرے اوپر ایسے ایسے انکشافات ہوتے ہیں، میں خود حیرت زدہ رہ جاتا ہوں. اللہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے، کہاں سے بات کرتا ہے، کس لیول سے بات کرتا ہے. اور اس کے بعد جہاں فنیشنگ ٹچ دیا گیا ہے تو ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہاری ایک ایک کارکردگی کے اوپر اس کی نگاہ ہے. چاہے خلوت میں رہو، چاہے جلوت میں رہو، چاہے حلال طریقے سے کما رہے ہو، کانٹا مار کر کما رہے ہو، سب کچھ اس کی نگاہ میں. تم کہاں ہو، کیا کیا حرکتیں کر رہے ہو، سب سے باخبر ہے. ان اللہ خبیر بما ما عموم کے لیے تمہارے ہر عملوں کے اوپر اس کی نگاہ ہے، خبر ہے اس کو پوری. تو تقدیم کا مطلب یہ اچھے سے اچھی چیز پہنچاؤ. یہاں تو ایسا ہے کہ پھٹا جوتا دے کر کے حاتم طائی کی قبر پر لات مار رہے ہیں. شادی بیاہ کا معاملہ تو کروڑوں روپے حرام میں خرچ کر دیتے ہیں. اللہ کی راہ میں دینا ہو تو 10 روپے دینے پہ جان آتی ہے، جان نکلتی ہے بیچاروں. تو کل کے لیے سوچو. اور دیکھو دنیا میں کامیابی عارضی ہوتی ہے. بڑی عجیب و غریب بات بتانے جا رہا ہوں. کھیل کا ایک کھلاڑی آج جیتتا ہے تو کل ہار جاتا ہے، کل ہارتا ہے تو پرسوں جیت جاتا ہے. ہار جیت کا سلسلہ لگا رہتا ہے، مگر وہاں مرنے کے بعد میدان حشر میں ایک مرتبہ جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا، اور جو ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا. نو آپشن، وہاں کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تو وہاں کامیاب ہونے کی کوشش کرو. اور قرآن حکیم میں وہی بات کہی گئی، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو ہر ایک کو ہے. یہ تو ایک کلیہ ہے، بتا دیا گیا سب کو مرنا ہے، کسی کو بچنا نہیں. اچھا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب یہاں جو تم نے کیا ہے اس کا اجر ادھر ملنے والا ہے. کھیتی یہاں کرو اور غلہ ادھر ملنے والا ہے. عمل یہاں کرو، عمل کا نتیجہ ادھر ملنے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کریمہ سے اسی تمثیل کے ذریعے باس بعد الموت پر استدلال فرمایا ہے. میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی کبھی میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ میرا سامنے میری بات اس لیول سے سمجھ پا رہا ہے کہ نہیں جہاں سے جس لیول سے میں بول رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی، چلو علماء سمجھ لے کافی ہے، آپ لوگ تھوڑا بھی سمجھ لے تو چلتا ہے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ نے تم کو زمین میں بو دیا ہے. ہاں ذرا میں نے بو دینا، ذال رے حمزہ، اللہ نے زمین میں تم کو بو دیا ہے. اچھا اور اس کے بعد اگلا ٹکڑا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم کو جمع کیا جائے. حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو. کسان کیا کرتا ہے؟ پہلے کھیت جوتتا ہے، پھر ہنگائی کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، نگرانی کرتا ہے، فصل تیار ہو جاتی ہے. اب بولو کھیت میں فصل کھڑی ہے، کٹنے کے قریب ہے، کیا فصل کو کھیت میں کاٹ کر رکھ دیتا ہے؟ نہیں، کسان کھیت سے فصل کو کاٹ کر خرمن میں لاتا ہے، کھلیان میں لاتا ہے. ایسے ہی اللہ نے تم کو زمین میں بو دیا ہے، بوئے کہیں گئے ہو، کاٹ کر کہیں اور پہنچایا جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، باس بعد الموت پر ایک مشاہداتی دلیل ہے. اچھا بات آ گئی ہے باس بعد الموت پر کہ بھئی کسان ایک جگہ کھیتی کرتا ہے تو کھیتی کا غلہ وہیں نہیں چھوڑتا، فصل وہیں نہیں چھوڑتا، کاٹ کر کھلیان میں لاتا ہے. ایسے ہی زمین کھیتی ہے اور کھلیان حشر ہے، کاٹ کر یہاں سے تم کو اللہ حشر میں لے جا کر کے کھڑا کرے گا. کیا استدلال ہے، کیا بولنے کی اسٹائل ہے. یہ قرآن ہے. سورہ یاسین میں اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے کائنات میں ہر شے کا جوڑا بنایا ہے. اچھا تو مشاہدہ ہے. چاہے نباتات میں دیکھ لو، مما تنبت الارض، نباتات بنے پلانٹ وغیرہ،
پیڑ پودے فصلیں ہر چیز کے جوڑے جوڑے. یہ تو مما تم بھی ومن انفسہم، اور تمہارا بھی جوڑا ہے، مرد کا جوڑا عورت، عورت کا جوڑا مرد. ومما لا یعلم، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تمہیں علم نہیں، آگے معلوم ہوگا. جیسے کرنٹ پہلے موجود نہیں تھا، آج اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مائنس ہوتا ہے ایک پلس ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ہوتا ہے ایک نیگیٹو ہوتا ہے. بتی چل ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ جوڑا موجود نہ ہو. ومما لا یعلمون، ابھی تم نہیں جاننے ہو، آگے معلوم ہو جائے گا. گویا کہ کائنات میں ہر شے کا جوڑا جوڑا ہے، یہ مانتے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون سے، جس کو قانون تزویج کہتے ہیں، جوڑے کا قانون جو کائنات میں جاری ساری، اس سے بعد الموت پر استدلال کر رہا ہے کہ کائنات میں جب ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، بغیر شے اپنے جوڑے سے ملے با مقصد نہیں ہوتی. اگر مرد عورت سے نہ ملے تو بچہ پیدا نہیں ہوتا، مقصد حل نہیں ہوتا ہے نا. چیز اپنے، پہلی چیز ہر چیز کا جوڑا، دوسرے چیز اپنے جوڑے سے نہ ملے تو بے مقصد، ملے تو با مقصد. ایسے ہی اللہ فرما رہا ہے کائنات میں جب ہر شے کا جوڑا جوڑا ہے تو دنیا بھی اپنا ایک جوڑا رکھتی ہے آخرت، اور بغیر آخرت کے یہ دنیا یہ شے اپنے جوڑے سے ملے بغیر بے مقصد ہو جاتی ہے. دنیا بے مقصد نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کائنات کی ہر شے ویلیویبل بنائی گئی، ویلیو لیس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ایک قانون تزویج کے ذریعے بعد الموت پر استدلال فرمایا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، ہر چیز جوڑا رکھتی ہے. تو دنیا بھی اپنا جوڑا رکھتی ہے آخرت، اور دنیا جب تک اپنا جوڑا نہ رکھے دنیا بے مقصد ہے. اس لیے کہ شے اپنے جوڑے سے نہ ملے تو بے مقصد ہوتی ہے. کیا بولتا ہے، کہاں سے بولتا ہے، دیکھ رہے ہو؟ بالکل سائنٹیفک مشاہدہ. یعنی تمہیں یہی نہیں رہنا ہے، مر کر کے وہاں پہنچنا ہے، اجر وہاں ملنے والا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ اجر دینے کا جو مکان متعین کیا گیا وہ قیامت کے دن ہے. کھیت سے اٹھایا گیا کھلیان میں لے جایا گیا، یہاں دنیا کو آخرت سے ملا دیا گیا، چیز کو اپنے جوڑے کے ساتھ با مقصد ہو. ایک جگہ بہت پیارا استدلال فرمایا گیا آخرت کے وجود پر، بعد الموت پر. ام حسب الذین استرحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں برابر؟ اور دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. جو آدمی جتنا اچھا ہوتا ہے اتنا زیادہ ٹینشن میں رہتا ہے، اتنا زیادہ پریشان رہتا ہے. انبیاء کرام سب سے اچھے ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اشد البلاء الانبیاء فالامثل فالامثل. جیسے جیسے ان سے جو قریب ہوتے ہیں اتنا زیادہ پریشان رہتے ہیں. لہذا اگر پریشانی آئے تو یہ سمجھو کہ تم انبیاء کے قریب ہو، اس لیے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں تو پریشانیوں کا ایک سلسلہ رہتا ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آدمی یہاں کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ رہا ہے، لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں کامیابی کا ایک اگر معیار بتایا گیا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہاں جو کر رہے ہیں اس کا اجر قیامت میں ملنے والا. اچھا اب پہنچ گیا، قیامت کے میدان میں پہنچ گیا. اب اللہ فرما رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ کامیابی کا معیار ہے کہ جہنم سے جو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا that became successful. وہ کامیاب ہوا، وہ کامیاب ہوا. فقط فاز. اور یہی وجہ ہے کہ عباد الرحمن ان کی ایک دعا ہے. عباد الرحمن کی چند صفتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک نمایاں صفت جانتے کیا بیان کی گئی ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات کو سجدے رکوع میں گزارتے ہیں. ہاں، اور والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ عباد الرحمن کی ایک صفت ہے اللہ کے خاص بندوں کی کہ وہ دعا کرتے کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ تو عباد الرحمن کی دعا ہے. ہمارے نبی کی سب سے زیادہ کثرت سے کی جانے والی دعا کون سی؟ بولو، آپ کیا جواب دیں گے؟ چلیے رسولی سے پوچھ لیتے ہیں، صحابی سے پوچھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال
کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رواہ البخاری فی کتاب الدعوات۔ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الدعوات کے اندر لائے، راوی حضرت انس بن مالک ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا، کثرت سے آپ دعا، کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ کون سی دعا کرتے تھے آپ؟ یہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آخرت میں کامیابی دے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے دعا کثرت سے کی جانے والی۔ اور رسول نے اپنے امتیوں سے کہہ دیا کہ کوئی نماز تمہاری ایسی خالی نہ ہو اس دعا سے، برابر مانگتے رہو۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن عروة ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعو في صلاته اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم، فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من المغرم، فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام ابی داؤد ایک صفحے کی اس پوری روایت کو ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر ایسے ہی لائے، راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا برابر کرتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی صلاته، اپنی ہر نماز کے اندر یہ دعا پڑھتے تھے، کیا؟ اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللهم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم۔ اور زندگی کا فتنہ یہ ہے، زندگی کا فتنہ جانتے کیا ہے؟ کہ زندگی ملی اور آخرت کی تیاری نہیں کر سکا، یہ زندگی کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ گویا اشارہ کر دیا گیا کہ زندگی ان لوگوں کی فتنہ ہے جو زندگی کے ایام پا کر کے آخرت کی تیاری نہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا برابر مانگتے رہتے تھے۔ ایک بات یہیں بتا دوں کہ جس چیز کے اوپر محنت ہونی چاہیے اس چیز کے اوپر نہیں ہو رہی ہے، جو چیز آپ کے ساتھ جانے والی ہے ساری چیزیں یہی رہ جاتی ہیں۔ ابھی غنیمت کی بات آئی کہ حیات کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو، آئیے ایک حدیث اور دیکھ لیتے کہ عقل مند کون اور بے وقوف کون۔ حدیث اس طرح، وان ابی یعلا شداد ابن اوس قال شداد ابن اوس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، رواہ الترمذی فی ابواب صفۃ القیامہ۔ حضرت امام ترمذی اس کو ابواب صفۃ القیامہ کے اندر لائے، راوی حضرت ابو یعلا شداد ابن اوس ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند کون؟ آج ہم عقل مند کس کو بولتے ہیں؟ جو کسی بھی طریقے سے کھینچ کھانچ کر کے پیسہ کما لے، بائی ہک اور بائی کروک، جائز یا ناجائز طریقے سے، وہ بہت اچھا۔ کس کے سر پہ کیسی ٹوپی پہنا دیتا ہے، وہ ٹوپی پہنانے والا بہت زیادہ ہوشیار، بہت زیادہ عقل مند۔ یہاں عقل مندی کا ایک عجیب و غریب معیار بیان کیا گیا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے اور مرنے کے بعد کے تعلق سے عمل کرے، جو مرنے کے بعد کام میں آئے۔ وعمل لما بعد الموت، عمل کرے ایسی چیز کے لیے کہ موت کے بعد کام آئے۔ یہ ہوا عقل مند آدمی، مرنے کے بعد کے لیے کام کرے، جو مرنے کے بعد کام آئے وہ عقل مند۔ اور بے وقوف کون؟ من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنی خواہش نفس کو، اپنے آپ کو اپنی خواہش کے ہاتھوں میں دے دے، اپنے آپ کی لگام کو خواہش کے ہاتھ میں دے دے، خواہش جہاں چاہے لے جائے، ایسا آدمی بے وقوف ہے۔ اور یہ کہے ارے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، بخش دے گا میرے گناہوں کو، بڑا رحمان و رحیم ہے، وتمنى علی اللہ، اللہ پر تمنا بادرے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں غفور رحیم ہوں، لیکن ایک چیز اور بھی ہوں نا میں۔ اللہ نے فرمایا سورہ ہجر کے اندر نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے حبیب میرے بندوں سے یہ بول دیجئے کہ میں غفور رحیم ہوں۔ یہ سورہ ہجر کی آیت ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ یہ بھی تو دیکھنا ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ تو ایسا آدمی جو تمناؤں کے اوپر جیے وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ عقل مند آدمی وہ جو عمل کرے، اور عمل کس لیے کرے؟ مرنے کے بعد کام آنے والے عمل کرے۔
اور اس کی شدت اور اس کی ضرورت وہ اس وقت محسوس کرے گا. آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح. اس سے پہلے کہ میں وہ حدیث پیش کروں جو میں پیش کرنے جا رہا تھا، یہ بتایا گیا کہ بے وقوف وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہش کے ہاتھ میں دے دے، اپنے نفس کی لگام اپنی خواہش کے ہاتھ میں دے دے. یہ بہت خطرناک شے ہے. آئیے ایک حدیث سے پروو کرتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک شے ہے. حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حفت النار بالشہوات وحفت الجنۃ بالمکارہ. رواه البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ویسے کتاب الرقاق کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو خواہشات کے ذریعے گھیر دیا گیا ہے. اب آدمی اپنے آپ کی لگام خواہشات کے ہاتھ میں دے دے، حدیث پاک کہہ رہی ہے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، پہنچا دے گی. حفت النار بالشہوات. اور اگر اس سے بچنا ہے دل پر جبر کر کے تو سمجھو آدمی جنت میں جانے والا ہے. حفت الجنۃ بالمکارہ. جنت کو پریشانیوں کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے. چند چیزیں پڑھ لو، چند چیزیں کر لو، اللہ غفور رحیم ہے، جنت میں پہنچ جاؤ گے. نہیں. وحفت الجنۃ بالمکارہ. پریشان کن چیزوں سے جو نفس کے اوپر گرا ہے، ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جنت کو. اب جو یہ پریشانیاں جھیل سکے وہی جنت میں جائے گا. شہوات کے ہاتھوں میں اپنے نفس کی لگام دے دینا جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. اب آئیے اس حدیث کی طرف. عمل کا معاملہ آیا. حدیث اس طرح. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبعه عمله یتبعه اہلہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. رواه البخاری فی کتاب الرقاق. یہ روایت بھی حضرت امام بخاری کتاب الرقاق کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہے، اور ایک تو اتنی نکمی چیز ہے کہ وہ کہتی ہے چل نکل لے، 1 انچ میں ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آدمی کی تجوری جس میں وہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر پیسہ ٹھوستا رہا، تجوری بولتی ہے چل نکل لے، میں 1 انچ ہٹنے والی نہیں. بنگلہ بنایا اس نے، کروڑوں روپے لگا دیے. مولوی صاحب چلیے ذرا گھر دیکھ لیجئے بنگلہ میں نے کیسا بنایا. بنگلہ نہیں، یہ سرائے ہے، یہ سرائے. مر گیا، لوگ کہہ رہے ہیں ذرا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، کہیں سڑ نہ جائے اس سے پہلے کہ یہ سڑے. اس خوبصورت اور خوشبودار بنگلے سے اس کی حکال پٹی کرو. کتنی محنت سے بنایا، لیکن اب لوگ اسی گھر سے اس کی حکال پٹی کر رہے ہیں کہ کہیں بدبو نہ آنے لگے اس کی وجہ سے. 1 منٹ رہنا اب گوارا نہیں اس کا. تو اس نے تو پہلے ساتھ چھوڑ دیا، بنگلے نے، پیسے نے، اتنا بے وفا ہے. اسی وجہ سے سعدی نے بہت اچھا کہا نلائق بود عیش با دل برے کہ ہر بام دادش بود شوہر ہے. ایسی محبوبہ کے ساتھ، ایسی عورت کے ساتھ دل لگانا عقل مندی نہیں ہے جس کا ہر رات ایک شوہر ہو. دنیا کا ہر رات ایک شوہر ہوتا ہے. نلائق بود عیش با دل برے کہ ہر بام دادش بود شوہر ہے. ایسی محبوبہ کے ساتھ، ایسی عورت کے ساتھ دل لگانا بے وقوفی ہے جس کا ہر رات ایک شوہر ہو. پروسٹیچیوٹ ہو، اس کا حال یہی ہے دنیا کا. اس نے تو ساتھ چھوڑ دیا، بھگاؤ اس کو. اچھا، یہاں اب 2 طریقے کے لوگ ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ نیک تھا، اب بنگلے سے نکلنا اس کے لیے، بہت غور سے سنیے، ادھر ادھر مت دیکھو، میری طرف دیکھو، بہت ہی حساس ٹاپک ہے یہ. اب 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک کہتا ہے ارے چلو یہ حکال لائے نا، ارے میں تجھے حکال لاؤں چل، یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. اور ایک کو حکال رہا ہے گھر پھر بھی چپکا ہوا ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ ہاں ایسا ہوتا ہے. ابھی اسی حدیث پر رکے رہیے، چپکا رہتا ہے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. ابھی اسی حدیث پر رکے رہو. اب وہ حدیث پڑھتا ہوں میں. حدیث اس طرح. وعن سعید المقبری عن ابیہ انہ سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اذعت الجنازة واحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه لصيق. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آدمی کا جنازہ تیار ہو گیا. ارے بھائی جنازہ
ہوا ہے فلاں قبرستان میں؟ بولے ہاں نہلا دیا گیا, کفن وفن پہنا دیا گیا ہے, اور وہ اس گاڑی کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے. زندگی بھر گاڑی بدلتا رہا ہے. اب تو وہ موٹر سائیکل نکلی 15-15 لاکھ کی موٹر سائیکل, اور اتنی بری طریقے سے یہ بچے چلاتے ہیں کہ اگر بازو میں کوئی ہارٹ پیشنٹ کھڑا ہو تو مر جائے. گاڑیاں بدل رہا ہے, کاریں بدل رہا ہے, اور جب جا رہا ہے مرنے کے بعد تو ایک عجیب و غریب گاڑی سے جا رہا ہے. پہیے اس کے ٹائر کے نہیں ہے, پہیے انسانوں کے کندھے ہیں. وہی کہا گیا اذا اذیت الجنازہ, جنازہ رکھ دیا گیا, بھائی تیار ہے جنازہ؟ بولے ہاں. واحتملها الرجال على اعناق, وہ رک مارے گردن, کندھے کے اوپر اٹھا لیا گیا. اب لے کر چل رہے ہیں. اب دو طریقے کے لوگ جنازے میں, دو طریقے کے لوگ, یہ مرنے والے دو طریقے کے لوگ. فَإِنْ كَانَ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي, اگر نیک ہے تو کہتا مجھے جلدی لے چلو. اب مارتا لات تجوری کو, میں تجھے لات مارتا ہوں, تھوکتا ہوں تیرے اوپر, بنگلہ تھوکتا ہوں تیرے اوپر, ارے مجھے لے چلو میری ابدی آرام گاہ کی طرف. اگر نیک ہے تو اسے چھوڑتے ہوئے بھاری نہیں پڑتا. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ, جو چپکو تھا, دنیا چھوڑنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا, اب اس کو لے چل رہے, بولا یا ویلھا اینا یذھبون بی, ہائے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو, ہائے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو. اور یہ زبان حال سے نہیں, زبان قال سے بول رہا ہے, اس لیے کہ آگے قرینہ ہے کہ زبان قال سے بول رہا ہے. یسمع صوتها كل شيء الا الانسان, اس کی آواز ہر شے سنتی ہے سوائے انسان کے. اگر انسان سن لے تو مر جائے, ورنہ اس سمجھو لو صحیح, اگر انسان سن لے ڈر کے مارے مر جائے. یہ دو طریقے کے لوگ ہیں. اب آئیے اس حدیث کے اوپر. یتبع المیت ثلاثۃ, میت کے پیچھے تین چیزیں چلتی ہیں. ایک تو فوراً ساتھ چھوڑ دیتی ہے جس کے اوپر زندگی بھر آدمی محنت کرتا رہا. دو چیزیں چلتی ہیں. اب آگے اہلو, اس کے بیٹے, اس کے رشتہ دار, اس کے دوست احباب جاتے ہیں وہاں, پہنچے وہاں. اب کیا ہوا, قبر میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی, واپس پلٹ رہے ہیں. اب دیکھو, اب اس حدیث پر ابھی رکے رہیے, ایک حدیث اور پڑھتا ہوں. اب کیا ہوتا ہے حدیث اس طرح. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا اذی فی قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قران عليهم. رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز, حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت انس بن مالک ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اہل و عیال, اس کے دوست احباب اصحاب پلٹتے ہیں, پیٹ پھیرتے ہیں, تو انہ لیسمع قران علیہم, تو اس کے چپلوں کی, جوتوں کی آواز کو سنا دیا جاتا ہے. دیکھ, یہ ہمیشہ نہیں سنتا, سنا دیا جاتا ہے عبرت کے طور پر. ایک سننا ہوتا ہے عبرت کا, اور ایک سننا ہوتا ہے معجزتاً, بقیہ تیسرا کوئی سننا نہیں ہوتا. یہاں عبرت کے طور پر ہر مردے کو سنا دیا جاتا ہے کہ زندگی بھر جن کے ساتھ تو وفا کرتا رہا, دیکھ تیرے ساتھ کس طرح بے وفائی کر کے جا رہے, تیرے ساتھ کوئی جانے والا نہیں ہے. یہ عبرت کے لیے سنا دیا جاتا ہے مردے کو. اچھا, معجزے کے طور پر بھی سنایا جاتا ہے کبھی, کیا جی ہاں, معجزے کے طور پر بھی کبھی سنایا جاتا ہے. یہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے, معجزہ صرف نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. دلیل یہ حدیث, ابھی اسی حدیث پر رکے رہیے. حدیث اس طرح. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمع المسلمون من الليل ببئر بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ينادي يا ابا جهل ابن هشام ويا شيبة ابن ربيعة ويا عتبة ابن ربيعة ويا أمية ابن خلف هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فقالوا يا رسول الله. صحابہ بھی بڑے عجیب تھے. اللہ اکبر. کہا اوتنادی قوما قد جیفوا فقال ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يستطيعون ان يجيبوا. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز, حضرت امام رواہ نسائی فی کتاب, حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر, راوی حضرت انس ابن مالک. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے اندر مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے, عتبہ ابن ربیعہ, شیبہ ابن ربیعہ, امیہ ابن خلف, اللہ کے رسول نے کہا ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے بدر کے اس کنویں کے اندر ڈال دو. ساری لاشوں کو ڈال دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت آئے, رات ہو گئی تھی, کنویں کے پاس آئے. تو لاشیں پڑی ہوئی ہیں کنویں کے اندر. نبی کنویں کے مڈیر پر آئے, فرما رہے ہیں اے ابو جہل, اے عتبہ ولدیت کے ساتھ, اے ہشام کے بیٹے ابو جہل, اے ربیعہ کے بیٹے عتبہ, اے ربیعہ کے بیٹے شیبہ, اے خلف کے بیٹے امیہ, کیا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا, تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا, سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں نے پا لیا, حق پا لیا. تمہاری سمجھ میں آ گیا؟ آپ اس کا مطلب ہے زندگی میں جو بات سمجھ میں نہیں آتی نا, موت سمجھا دیتی ہے اس کو, موت سمجھا دیتی ہے جو زندگی میں سمجھ میں نہیں آتا. اے تڑپا دینے کے لیے کافی ہے. اب صحابہ کرام چپکے چپکے تھے آپ کے پیچھے آ گئے, دیکھ رہے ہیں آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں,
وہ کنویں کے اندر جو مشرکین ہیں مرے ہوئے کہنے لگے او تنادی قوما قد جیفوا، یہ جیفا سے مشتق ہے، آپ ایسے لوگوں کو پکار رہے ہیں جو مر چکے ہیں، جو سڑ گئے ابھی جیفا ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ما انتم باسماء ما اقول من، اس وقت میں جو ان سے بول رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ معجزے کی طرف سے. ولکنہم لا یستطیعون ان یجیبوا، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی سنا دیا جائے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انہیں سنا دیتا ہے عبرت کے طور پر، کبھی معجزے کے طور پر، لیکن رسپانس نہیں ادھر سے ہوتا ہے. حدیث پاک میں بتا دیا کہ مردے رسپانس نہیں دیتے. ولکنہم لا یستطیعون ان یجیبوا، یہ ٹکڑا یاد رہے، آواز سنا بھی دی جائے معجزے کے طور پر یا عبرت کے طور پر، رسپانس نہیں ہوتا ادھر سے. پکارنے کا مطلب رسپانس نہیں، تو پکارنے کا مطلب کیا؟ یہ یاد رکھا جائے. اگر سنا بھی دیا جائے معجزے کے طور پر یا عبرت کے طور پر تو رسپانس ہی نہیں ہے. ولکنہم لا یستطیعون، استطاعت نہیں کہ جواب دے سکے وہ. تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہوا. اب اس حدیث پر آئیے جس پر ہم بحث کر رہے ہیں. مال نے پہلے ساتھ چھوڑ دیا، یہ اہل و عیال گئے اور پھر یہ واپس پلٹ آئے. ان کے جوتوں کی آواز سنا دیا جاتا ہے اس کو کہ دیکھ زندگی میں جن کے ساتھ تو وفا کرتا رہا یہ بے وفا بن کر کے جا رہا ہے، تیرے ساتھ کوئی جانے والا نہیں. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، دو تو لوٹ آئے، کون؟ اہل اور مال. اب یہ گھبرا رہا ہے، چاروں طرف تاریکی ہے، اے سی کا پتہ نہیں، روشنی کا پتہ نہیں، کلبلاتے ہوئے کیڑے ہیں، سرسراتے ہوئے سانپ ہے، یہ کہاں گیا میں؟ آکسیجن نہیں ہے یہاں، اب میں کیا کروں؟ عمل آ جاتا ہے اس کا، بھائی اب کا عمل روشنی بن کر کے آ جاتا ہے. گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ. مال نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اہل و عیال نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ دوست احباب نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ میں تیرا انیس، میں تیرا مونس، میں تیرا غمخوار، میں تیرا رفیق، میں تیرا قرین، میں تیرا ساتھی، میں تیرا غمخوار، میں تیرا غمگسار، میں تیرے ساتھ روشنی بن کر، تیرا دوست بن کر. دیکھیے مال نے سب سے پہلے ساتھ چھوڑ دیا، اہل و عیال گئے، تھوڑی سی وفا نہیں بھائی، واپس لوٹ آئے. گیا کون؟ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، آدمی کا عمل گیا جس کے تعلق سے انسان بالکل انکیئرفل ہے، بالکل غیر محتاط ہے، جو مرنے کے بعد قبر میں کام آنے والا ہے. اور اس عبرت کے مقام سے آدمی ہر روز گزرتا رہتا ہے، لیکن قطعاً اس سے عبرت نہیں حاصل کرتا. صحابہ کتنے حساس تھے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس چیز سے کتنا وہ عبرت لیتے تھے. یہ اس صحابی کا واقعہ اس حدیث کے اندر بیان کرنے جا رہا ہوں، جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. بہت پیسے والا ہے اور نبی کا داماد ہے. عثمان، اس کا لقب ہی غنی رکھ دیا گیا ہے، ارب پتی آدمی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے. حدیث اسرا وان حانی مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان عثمان بن عفان اذا وقف على قبري يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا قال وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اول منازل الاخره فان نجا منه فما بعده ايسر وان لم ينجو فما بعده اشد منه قال وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت منظرا قط الا والقبر افظع منه رواه ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو اسی کتاب الزہد کے اندر لائے. راوی حضرت حانی مولا عثمان، حضرت حانی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو قبر کو دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگتے، اتنا روتے کہ پوری داڑھی تر ہو جاتی آنسوؤں سے. لوگوں نے کہا کہ جب جنت کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ نہیں روتے، اور قبر کو دیکھتے تو آپ رونے لگتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے سسر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے. یہاں جو کامیاب ہو گیا اس کے لیے اگلے مراحل آسان، یہاں جو ناکام ہو گیا اگلے مراحل اس کے لیے بہت پریشان کن ہے. اور آپ نے فرمایا دنیا میں بہت سارے سین دیکھے ہوں گے، ہاریبل سینز، خوفناک مناظر. دنیا میں ویسا کوئی منظر خوفناک نہیں دیکھا ہوگا جتنا خوفناک منظر قبر کا منظر ہے. یہ منظر، یہ سب موت کے بعد کا مرحلہ ہے جس کو ہم آخرت بولتے ہیں. آخرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب تک حیات ہے تب تک آدمی دنیا میں، موت آ گئی فوراً یہ موت اس کو عالم آخرت میں منتقل کر دیتی ہے. قبر میں موبائل بھی رکھ دو کوئی فائدہ نہیں، لگاؤ گے ادھر سے جواب آ جائے گا دس نمبر ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ دوسرا عالم ہے، یہ دنیا نہیں ہے. دس نمبر ڈز ناٹ ایگزسٹ، یہ نمبر یہاں نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے نمبر.
یہ دوسرا عالم ہے، عالم برزخ ہے. قیامت تک آدمی یہی رہتا ہے، اس کے بعد روحیں ڈال دی جاتی ہیں، پھر میدان حشر میں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے مرنے کے بعد. اب یہاں آدمی کے اوپر کچھ امتحانات ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو معلوم ہے، کچھ سوالات ہوتے ہیں، جوابات دینے آپ کو. اب حشر میں پہنچ گیا، بڑے خوفناک مراحل ہیں وہاں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کمرے میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سسکیوں کی آواز سنی، سمجھ گئے کہ عائشہ رو رہی ہیں. کمرے میں اندھیرا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے حضرت عائشہ کے بغل میں بیٹھ گئے. کہنے لگے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ لماذا تبکی؟ کیوں رو رہی؟ آئیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ اتذکرون احالیکم یوم القیامہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عند ثلاث فلا عند الكتاب وعند الميزان وعند الصراط. رواه ابن ابی شیبہ فی مصنفہ. شعیب ارناؤط وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں رو رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کمرے میں تاریکی ہے، میرے بازو میں بیٹھ گئے. کہا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار، پورا بدن کانپ رہا، ہل رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول آخرت یاد آ گئی. نبی بھی خاموش ہو گئے. کہنے لگی روتے ہوئے اے اللہ کے رسول اپنے اہل و عیال کو کیا آپ آخرت میں یاد رکھیں گے؟ اتذکرون احالیکم یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے آپ؟ یہاں تو آپ اتنی محبت فرماتے ہیں، کیا حشر کے میدان میں بھی آپ یاد رکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تین جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اما عند ثلاث فلا، تین جگہوں کے پاس نہیں. عند المیزان، جب آدمی کو بلایا جائے گا چلو تمہارے برے اور نیک اعمال تولے جا رہے ہیں میزان عمل کے اوپر، وہاں میزان قائم کی جائے گی. ایک نقطہ یہ ملا. اور بخاری شریف کی آخری روایت ہے، آئے پڑھ لیتے حدیث، ابھی اسی حدیث پر رکے رہیے. حدیث بخاری شریف کی آخری روایت اس طرح وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. عجیب بات تو یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بھی ذکر فرمائی تو میزان والی، اور بخاری شریف ختم کی تو توحید کے اوپر، توحید کے اوپر. اور ایک بات یاد رکھو، توحید کے اوپر مرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. وصیت کر کے جاؤ کہ تمہاری نماز جنازہ موحدین پڑھیں. دلیل یہ حدیث، ابھی اس حدیث پر رکے رہیے. حدیث اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه. رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الجنائز کے اندر ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے سنا کہ جو مسلمان مر جائے اور اس کی نماز جنازہ 40 ایسے آدمی پڑھتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو تو ان کی سفارش مغفرت کی اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے. یہ تو امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں. توحید کے اوپر یہ بخاری شریف خط اور آخری حدیث یہی ہے میزان والی. آئیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ہیں اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، توتلا بھی اس کو بول سکتا ہے، اور لیکن میزان کے اوپر بھاری ہیں. کون سے دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، پڑھتے رہو اس کو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کل قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجر کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں، کوالٹی دیکھ کر کیا جائے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اتنا پڑھ لو اتنا پڑھ لو اتنا پڑھ لو. نہیں، اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کا کوالٹی دیکھی جاتی ہے. تھوڑا عمل کرو مگر اچھا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے عمل کی. اسی وجہ سے تولنے کی بات آئی ہے، تولنے کی بات آئی ہے. یہ میزان قائم کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک اعمال تولے نہ جائے تب تک آدمی کی سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے رہے گی. اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اور دوسرے اندل کتاب جب نامہ اعمال بٹ رہے ہوں گے، جب تک دائیں ہاتھ میں نہ مل جائے، بائیں ہاتھ میں مل گیا تو گیا کام سے. وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، ارے صراط جہنم کے اوپر چلنا تو وہ پل صراط کے اوپر چلنا تو بہت ہی مشکل امر ہے.
ارے انبیاء کرام کی حالت اس وقت خراب ہوگی. دلیل یہ حدیث پاک. وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعار المؤمن علی الصراط رب سلم رب سلم. رواہ الترمذی فی ابواب صفۃ القیامہ. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ابواب صفۃ القیامہ کے اندر ہے. راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے اوپر تمام مومنین کا شعار یہ ہوگا انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ رب سلم رب سلم، اے اللہ سلامت رکھنا، اللہ سلامت رکھنا، اس پل سے آرام سے گزار دینا، اللہ سلامت رکھنا. تو میزان کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، نام اعمال بٹ رہے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، پل صراط پر سے جب تک گزر نہ جائے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. یہاں تو تھوڑی گرمی ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اے سی لگاؤ کولر لگاؤ یہ کرو وہ کرو، ہاں وہاں میدان حشر میں کھڑا رہے گا کیا حالت ہوگی اس کو. آئیے دیکھ لیتے ہیں حدیث پاک. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العرق یوم القیامۃ لیذهب فی الارض 70 باعا وانه ليبلغ الى افواه الناس او الى اذانهم يشق ثور ايهما قال رواه الترمذی فی ابواب صفۃ القیامہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن پسینہ اتنا آئے گا، اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے لوگ پسینے کے اندر ہوں گے، ہاں پسینے کے اندر ہوں گے. زمین میں پسینہ 70 ہاتھ چلا جائے گا نیچے، اور کسی کے منہ تک پسینہ آ رہا ہوگا، کسی کے کانوں تک آ رہا ہوگا، آذان تک، آذان میرے کان تک، کسی کے منہ تک، افواہ. اتنی زیادہ گرمی ہوگی، حالت خراب ہوگی آدمی کی. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں. اگر آپ توحید لے کر کے گئے تو ایک امید ہے آپ کے گناہ اگر اس درجے کے ہوئے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ سکتے تو آ سکتے، ورنہ آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ہاں توحید ہے تو دھلائی الائی کے بعد آپ کو کبھی نکالا جائے گا. کچھ لوگ اسی ذام میں ہے کہ ایک دن تو ہمیں نکالا ہی جائے گا، لہذا کچھ دن جہنم میں رہ لیں گے. ارے دنیا کی جیل ہے، جہنم میں کچھ دن رہ لیں گے. بہت خوفناک جگہ ہو، بہت خوفناک ہے وہ. جانتے ہیں کتنی خوفناک ہے وہ؟ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں. حدیث اور رک رہی ہے. حدیث اس طرح وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بجہنم یوم القیامت لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها. رواہ مسلم فی کتاب الجنہ وصفۃ نعیمها. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنہ کے اندر اس روایت کو مسلم شریف کے اندر لائے ہیں. بڑی پیاری روایت ہے. آدمی خوف زدہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کی احادیث میدان حشر کے تعلق سے اس طریقے سے بیان کی گئی ہے، آدمی ڈر جائے. کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. لا يسأل حمیم حمیما، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. یہاں ٹھہر کر ابھی اس حدیث پہ ٹھہر رہو، ایک اور حدیث بیان کر دیتا ہوں. دنیا میں آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ نعمتیں حاصل کر لے، ایک ڈبکی دی جائے گی خالی. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، بہت ہی عجیب حدیث ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی کتاب الجنہ کے اندر لائے، یہ روایت بھی اور یہ روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا یوم القیامت بأنعم اہل الدنیا من اہل النار فیصبغ فی النار صبغة ثم يقال یا ابن آدم هل رأيت خیرا قط هل مر بك نعیم قط فیقول لا والله یا ربی ویوتا بأشد الناس بوسا فی الدنیا من اہل الجنہ فیصبغ صبغة فی الجنة ثم يقال له یا ابن آدم هل مررت بوس قط وهل رأيت شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بوس قط ولا رأيت شدة قط. رواہ مسلم فی کتاب الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت انس فرما رہے ہیں کہ ایک جہنمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت ناز و نعمت میں پلا ہوگا، بڑے پیسے والا ہوگا، اے سی سے باہر نکلنا ہی نہیں تھا، اے سی سے آفس سے نکلا کہ اے سی کار میں بیٹھ گیا، خوب کھایا خوب مزہ کیا، کہا پکڑ کر کے لاؤ اس کو. بے انعم اہل الدنیا، ہاں خوب کھا کر آئے ہو، ذرا اس کو ایک ڈبکی تو دو جہنم میں، جہنم میں ایک ڈبکی دو. فیصبغ
فی النار صبغۃ، ایک ڈبکی دی جائے گی، نکالا جائے گا ڈبکی دینے کے بعد پوچھا جائے گا حل رأیت خیرا قط، دنیا میں کچھ مزہ وزہ لیا کہ نہیں؟ قسم کھا کر کے کہا اللہ واللہ یا ربی میں نے مزہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھا ہی نہیں میں نے. دیکھیے ساری ایک ہوا گئی ایک ہی ڈبکی کے اندر، ایک ہی ڈبکی کے اندر دنیا کے اندر جو مزہ کر کے گیا تھا سارا مزہ بھول گیا ہو، اور قسم کھا کر کے بولتا لا واللہ یا ربی میں نے تو کوئی مزہ دیکھا ہی نہیں، خیر کبھی دیکھا ہی نہیں میں نے دنیا میں. اللہ. اور ایک جنتی کو لایا جائے گا بڑا غریب بیچارہ. جانتے ہیں جنت میں سب سے زیادہ کون اور جہنم میں سب سے زیادہ کون؟ ابھی سے حدیث پر رکے رہیے، وہ حدیث پڑھ لیتے پہلے. حدیث اس طرح، ابھی ایک حدیث اور باقی اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا میں نے. حدیث اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطلعت فی الجنة فرأیت اکثر اہلها الفقراء واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء. رواہ الترمذی فی ابواب صفۃ القیامہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر کے دیکھا تو اس میں زیادہ تعداد غریب لوگوں کی تھی. ہاں غریب لوگوں سے پوری جنت بھری پڑی ہے. اور میں نے جہنم کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو عورتوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے کہ عورتیں ایک کام بڑا خراب کرتی، ایک تو شوہروں کی نافرمانی. زندگی بھر اگر اس نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہے، کوئی چیز اس کے مزاج کے خلاف ہو گئی، آج تورے ساتھ رہ کر زندگی بھر کب وہ آرام ہی نہیں پائے نا، جری گئے تیرے پیچھے جری گئے. یہ تو میں نے جنت کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو دیکھا فقیر لوگ ہیں سب غریب لوگ دنیا کے، اور جہنم میں جھانک کر کے دیکھا تو یہ محترمہ ہے ماں کثیر تعداد میں. تو جہنم میں کون زیادہ جنت میں کون زیادہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اب اس حدیث کی طرف آتے ہیں. لایا گیا ایک جنتی کو، کچھ کھائے پیے رہے ہو دنیا میں، اچھا پہنے نہ کچھ نہیں پہنے ہونے کے لیے، یا کہا تری وہ جنت میں ڈالا تو یا ڈبکی دو جنت میں. فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ڈبکی دے کر نکالا جائے گا. کونوں تکلیف دنیا میں دیکھے رہو؟ کہا نہیں فیق اللہ اللہ رب تکلیف میں بہت مزہ، میں نے دنیا میں ہم سے زیادہ کیوں مزہ کیا بھی نہیں کیا. کہ ڈبکی یہ جنت ہے اور دوزخ ساری ہیکڑی ایک ڈبکی میں ہوا ہو جاتی ہے، اتنی خطرناک شے ہے. اور اسے میدان حشر کے اندر کھینچ کر کے لایا جائے گا. ارے دیکھ لے گا آدمی تو پیشاب خطا ہو جائے گا اس کا. کیسے؟ وہ جو حدیث پڑھی گئی یوتا بجہنم یومئذ، جہنم کو میدان حشر کے اندر لایا جائے گا. اچھا کیسے؟ لہا 70,000 زمام، 70,000 لگامیں، اور ما کل زمام 70,000 ملک یجرون. ایک فرشتہ اگر زمین پر پیر مار دے تو زمین توبہ ہو جائے، اتنے طاقتور ہوتے ہیں فرشتے. 70,000 لگامیں. بھائی گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی لگام کا بھی، یہ پتہ نہیں کیسا گھوڑا ہے. 70,000 لگامیں، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے. اب 70، میرا خیال ہے کہ کیلکولیشن کرتے کرتے آپ تھک جائیں گے کتنے فرشتے ہیں جو جہنم کو سنبھال رہے ہیں. سب میدان حشر میں لا کر کھڑا کر دیا جائے، پیشاب خطا ہو جائے گا آدمی کا دیکھ کر کے اسے. اور جیسے ہی دیکھے گی غضب سے بھر جائے گی، وہ غضب سے بھر جائے گی اور بولے گی لاؤ ذرا ان کو اندر لاؤ میرے اندر، کب سے بھوکی ہوں میں، اور اے میرے معبود تو نے مجھے بھرنے کا وعدہ کیا ہے، ذرا کھلا مجھے. اللہ فرمائے گا ڈالو ان کو ذرا. سارے لوگ ڈال دیے گئے. جگہ حلیم تلاتی ویوم نقول لجہنم حلیم تلاتی، بھر گئی تیرا پیٹ بھر گیا. سورہ قاف کیا ہے؟ فیقول حل من مزید فتقول حل من مزید، کہے گی کیا کوئی اور بھی ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہنم کتنی وسیع ہے. جانتے ہیں مین عذاب جہنم کا کون سا ہے؟ آگ. آگ معمولی اگر کوئلہ ایک لال انگارہ ہاتھ پر لے لیجئے، زیادہ دیر تک آپ ہاتھ کے اوپر نہیں رکھ سکتے، اور وہیں آپ کو رہنا ہے. ڈال دیا گیا. اچھا ایسا کپڑا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، ہاں ایسا کپڑا دیا جائے گا. اس لیے کہ قیدی جب جاتا ہے تو جیل کا لباس پہنایا جاتا ہے، یہاں کا لباس نہیں چلتا. اب سارے کے سارے تو ننگے ہوں گے. اچھا ننگے ہوں گے؟ جی ہاں سب ننگے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت یا رسول اللہ النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض قال
یا عائشۃ الامر اشد من ان ينظر بعض الى بعض، رواہ مسلم کی کتاب صفۃ الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب ننگے پیر ننگے بدن وہاں جمع ہوں گے۔ کہا کہ حضرت عائشہ فرمایا اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، عورتیں بھی ننگی؟ بولے ہاں وہ بھی ننگی رہیں گی، بدن پر ایک چندی نہیں، نہ مردوں کے نہ عورتوں کے۔ حضرت عائشہ حیران ہو کر کہہ رہی ہے کہ النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض، ارے عورتیں بھی موجود ہیں ننگی اور مرد بھی ہیں، اے اللہ کے رسول ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، شرم نہیں آئے گی؟ یہاں ایک نقطہ ملا، بات چل رہی ہے قیامت کی، بات چل رہی ہے جہنم کی، اور حضرت عائشہ پردے کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ دیکھیں ایک سیریس میٹر پر گفتگو ہو رہی ہے، اور حضرت عائشہ اس سیریس میٹر کے اوپر ایک کامنٹ کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول اس وقت عورت مرد کو ننگے اور ننگے مرد عورتوں کو کیسے دیکھے؟ ایک سیریس میٹر کے اوپر یہ تبصرہ اور یہ سوال عجیب و غریب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین یہ ایسی تھیں، ان کا معاشرہ کتنا پاکیزہ، میں بیان نہیں کر سکتا، میرے الفاظ نہیں ہیں، میں شرح کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ سب ننگے ہوں گے لیکن معاملہ اتنا سخت ہوگا، سب ڈرے ہوئے ایسے ہوں گے کہ کوئی کسی کی طرف دیکھا ہی کہ نہیں، معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ، آدمی یہ بھول جائے کہ کوئی ننگا کھڑا ہوا ہے، عورت ننگی کھڑی ہے، مرد ننگے کھڑے ہیں، اور آدمی کے حواس مختلف ہوں، اندازہ لگائیے کہ میدان حشر کا منظر کتنا عجیب و غریب ہوگا۔ ہاں کتنا عجیب و غریب ہوگا۔ میں کہہ رہا تھا کہ کپڑا کیسا ہوگا؟ یہاں دردیوں کے پاس ہم کپڑا خرید کر لے جاتے ہیں، آگ کا کپڑا کبھی دیا ہے؟ دیکھا کبھی آگ کا کپڑا؟ اللہ فرماتا ہے یہ گئے اندر، اب ان کو جیل خانے کا کپڑا دیا جائے گا۔ اچھا کون سا کپڑا؟ فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، آگ کے کپڑے کاٹ کر، وہاں کے جو درزی ہیں وہ آگ کے کپڑے کاٹ کر پہنائیں گے۔ تقطیع کا مطلب کٹ کرنا، کپڑے کو کٹ کرنا، آگ کے کپڑے کاٹ کر پہنا دیا جائے۔ یہ کپڑا دیکھا کبھی؟ آگ کا کپڑا۔ اور ایک چیز اور، سانپ تو آپ نے دیکھا ہوگا، بچھو دیکھا ہوگا جنگل میں زمین کے اوپر، آگ میں کسی بچھو کو ڈال دو اور سانپ کو جل جائے گا، مر جائے گا۔ دنیا کا کوئی سانپ ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی بچھو ایسا نہیں ہے کہ آگ میں ڈال دیا جائے اور زندہ رہے۔ ہاں یہ جہنم میں، یہ آگ میں رہنے والے بچھو کتنے خطرناک ہوں گے، اور جہنم میں رہنے والے سانپ کتنے خطرناک ہوں جو آگ میں جیتے ہیں۔ آگ میں رہنے والے سانپ دیکھے ہیں؟ سنا بھی نہیں ہوگا، آپ نے جغرافی چینل وغیرہ دیکھا ہوگا، ہر طریقے کے سانپ آپ نے دیکھے ہوں گے، مگر آگ میں رہنے والے سانپ نہیں دیکھے ہوں گے۔ حدیث اس طرح، وان دراج قال موسیٰ فی حدیثہ قال سمعت عبد اللہ ابن الحارث ابن جزء الزبیدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی النار حیات کامثال آناق البخت تلسع احداہما اللسعة فیجد حموتها 40 خریفا وان فی النار اقارب کامثال البغال المؤکفة تلسع احداہما اللسعة فیجد حموتها 40 سنة، رواہ احمد فی مسندہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم میں آگ میں رہنے والے ایسے سانپ ہیں کہ اگر وہ ایک کیسے کتنے بڑے بڑے، کامثال آناق البخت، جیسے اونٹ کی گردنیں، بختی اونٹ کی گردنیں ہوتی ہیں، اونٹ جیسے سانپ، کیسے آگ میں رہنے والے، اور اگر ایک ڈنک مار دے تو 40 سال تک تڑپتا رہے آدمی، ایک ڈنک مار دیتا، ایک مرتبہ کاٹ لیں۔ یہ تو رہا حیات، اسنیکس جو ہیں وہاں کے، سانپ جو ہیں، اور اقارب اسکورپینس جتنے ہیں، بچھو کیسے، وَإِنَّ فِي النَّارِ أَقَارِبَ، بچھو کیسے، كَأَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُوَقَّفَةِ، وقفت دابہ کا مطلب ہے اوذی علی ظہر البردع، اس کے پیٹ کے اوپر پالان رکھ دیا گیا، وہ بڑے بڑے بچھو جیسے، بڑے بڑے خچر گدھے جیسے بچھو، اور ایک مرتبہ جس کو ڈنک مار دے تلسع احداہما اللسعة فیجد حموتها 40 سنة، 40 سال تک زہر ختم نہ ہو۔ یہ آگ میں رہنے والے بچھو کون سے، یہ آگ میں رہنے والے سانپ کون سے، یہ آگ سے کاٹے جانے والے کپڑے کون سے، اللہ، یہ سب آخرت کے مراحل میں پیش آنے والے۔ اس سے پہلے کہ وہ مراحل پیش آئیں آپ کامیاب ہو کر یہاں سے جائیں، اور کامیابی کی ضمانت کیا ہے، یہی آیت پڑھ دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، بہت تفصیل ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں۔
میں چاہ رہا تھا کہ 3 اسٹیپ لے لوں، ایک موت، پھر اس کے بعد میدان حشر، پھر جہنم کا عذاب، لیکن میں نے کہا کہ چلو تھوڑا تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، کبھی موقع ملا تو الگ ترتیب، موت، پھر اس کے بعد قبر، پھر اس کے بعد حشر، پھر اس کے بعد جہنم کا عذاب، ترتیب کے ساتھ رکھیں، ایسے مختصر وقت میں کوئی ترتیب نہیں باقی رہ جاتی۔ بہرحال اپنے اعتبار سے میں نے ترتیب قائم رکھنے کی کوشش کی، اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ لہذا کامیابی کے لیے تیاری ابھی سے کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ محترم حضرات، یہ تھے فضیلۃ الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ، جو نہایت ہی علمی انداز میں آخرت کے موضوع پر تقریر پیش کر رہے تھے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام سامعین کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی آمد سے اس بزم کو رونق بخشی اور اپنے عنوان کی دلائل کی روشنی میں خوب وضاحت کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ آپ کے علم میں اور آپ کی عزت میں دن بدن اضافہ اور ترقی عطا فرمائے، اور آپ کو صحت یابی عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ تا دیر قائم رکھے، آمین۔